خالی جگہ کر اچھی طریقے سے بیٹھیں. بیٹھنا صحیح ہوگا تو سننا صحیح ہوگا, سننا صحیح ہوگا تو سمجھنا صحیح ہوگا, اور سمجھنا صحیح ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. اس لیے تمام باتوں کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا. قل اے نبی کہہ دیجیے هو اللہ احد, هو اللہ, وہ یعنی اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ وہ پیدا ہوا یعنی نہ کسی کا وہ اولاد ہے, نہ اس نے کسی کو جنا یعنی اس کا کوئی اولاد نہیں. ولم یولد, اور نہ وہ جنا دیا یعنی اس کے کوئی ماں باپ نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی نہیں. قل کہہ دیجیے وہ اللہ احد, وہ یعنی اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے یعنی تمام کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد, نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے, نہ کسی کو جنا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے. مکیہ ہے, مکی سورت ہے. ترتیب قرات کے اعتبار سے 112 نمبر پر ہے, اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 22 نمبر ہے کہ 22ویں نمبر پر اس سورت کا نزول ہوا ہے. وہ ایک آیات 4, کلمات 17 اور حروف 49 ہیں. اس سورت کے اندر توحید کا مضمون ہے, اسی لیے اس کو اللہ کے نبی فرمائے کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, کیونکہ قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے مضامین ہیں. توحید کہ اللہ بس ایک ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور مدد مانگنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اور رسالت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں, اور بعض بعد الموت, مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ضروری ہے. یہ 3 طرح کے مضامین زیادہ تر قرآن میں ہیں. تو قرآن میں توحید کہ اللہ صرف ایک ہی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں, اس لیے اس کو اتحادی قرآن کہا گیا ہے. یعنی جو آدمی ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا گویا 1/3 قرآن پڑھا, 2 مرتبہ پڑھا تو 2/3 قرآن ہو گیا, 3 مرتبہ پڑھا تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. یعنی اس کا جو قدر اضافی ہے, تو یہ قرآن پڑھنے کا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب 3 مرتبہ پڑھ دینے سے ایک قرآن کے برابر ثواب ہوتا ہے تو پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے, لیکن پورا قرآن جو خالی ہے اس کا ثواب نہیں ملتا ہے. یعنی پورے قرآن کو چھوڑ کر کے 3 مرتبہ پڑھنے سے ثواب اس کا ہوتا ہے, لیکن پورے قرآن کو چھوڑ کر کے, جیسے کہ مثال کے طور پر کہ جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے 4 رکعت تو اس کو مقبول اور حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے. لیکن ثواب ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ جن پر حج فرض ہے وہ خالی یہ اشراق کی نماز پڑھنے تو حج معاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. حج تو کرنا پڑے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن بھی پڑھنا ہے, خالی 3 مرتبہ اللہ پڑھ لے, پورا قرآن بھی پڑھنا ہے. یعنی اس کا ایک اجر اضافی اللہ تعالیٰ پڑھا کے جو ثواب دیتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح حج کرنے والے کو حج کرنا ضروری ہے, تو اسی طریقے سے قرآن پڑھنا ہی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, اس کا ثواب ہے. اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور کے اندر بہت زیادہ
اس صورت کی فضیلت نقل کی ہے، اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن ہم لوگ کم سے کم کچھ فضیلت سن لیں تاکہ اس کو اللہ احد کو تلاوت کریں اور اس کا ذکر کریں، اس کے فائدہ سے، اس کے فضیلت سے ہم لوگ فیضیاب ہوں اور اس کی فضیلت کو ہم لوگ حاصل کریں۔ چنانچہ ابن کثیر نے نقل کیا کہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، اس کا مفہوم ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ جو آدمی اس صورت سے محبت رکھتا ہے، اس کو ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ دوسری فضیلت ہے کہ بخاری کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا گویا کہ ایک تہائی قرآن کا ثواب ملا۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی فرمائے، کیا میں تم کو تہائی قرآن سناؤں؟ صحابہ فرمایا ہاں سنائیے۔ تو اللہ کے نبی لوگوں کو جمع کیا اور قل هو اللہ احد پڑھ کے سنائے، تو فرمائے کہ تہائی قرآن ہو گیا۔ چوتھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ کو بھیجے تو ان کے جو امیر تھے ہر رکعت کے اخیر میں، یعنی دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے آ کر حضور سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ ایسے امیر تھے کہ ہر رکعت میں، دوسری رکعت میں جو جہری نماز تھی اس کے اندر قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ پوچھے کہ کیوں تم ایسا کرتے تھے؟ تو وہ صحابی کہے کہ اے اللہ کے نبی، اس کے اندر رحمان کی صورت کا بیان ہے اور مجھے یہ صورت محبوب ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جا اس سے خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو آدمی اس صورت سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس صورت سے اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائیں گے، 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل بنائیں گے، 30 مرتبہ پڑھے تو 3 محل بنائیں گے۔ تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اے اللہ کے نبی، تب تو ہم بہت زیادہ محل بنائیں گے، بہت زیادہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ہاں، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، اللہ کے پاس کمی نہیں۔ آج ہم لوگ بلڈنگ بناتے ہیں 2 سال لگ جاتا ہے اور کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں فلیٹ والے، لیکن دیکھیے کہ جنت میں 10 مرتبہ 1-2 منٹ لگے گا اور ایک محل تیار سونے اور چاندی کے اینٹ سے بنے گا۔ تو ہم لوگ جو کیا ہے فالتو بکواس کرتے ہیں، ویڈیو کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، نعوذ باللہ نوجوان لڑکے موبائل میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر کاش یہی قل هو اللہ احد اس کو پڑھتے رہے تو سوچیے کہ کتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ترمذی کے اندر ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی 200 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوں گے۔ یہ گناہ صغیرہ جیسے ہم لوگ کے گندگی لگ جاتی ہے، دھول وغیرہ، تو خالی پانی سے دھل دیجیے تو دھل جائے گا، لیکن اگر پینٹ لگ جائے تو اس کو مٹی کے تیل سے چھڑانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں تو اس قل هو اللہ احد پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے۔ لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے کہ جھوٹ بولنا، زنا کرنا، اور کسی کا پیسہ کھایا، کسی کا پیسہ غبن کیا، ظلم کیا، تو جب تک حقوق العباد کو ادا نہیں کرے گا یا اسی طرح گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن علت ہے قد معاف نہیں ہوتا، یعنی حقوق العباد نے اگلا بات کیا ہے تو کتنا ہی عبادت ریاضت کر لے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، حقوق العباد جو 2 جمعہ میں نے بیان کیا اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ حقوق العباد یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک آدمی فرمائے قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا تو اللہ کے نبی فرمائے کہ واجب ہو گئی اس کے لیے۔ تو صحابی پوچھے کیا کہ واجب ہو گئی؟ تو فرمائے جنت۔ یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ ایک حدیث میں
دور منصوری کے اندر ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہو جب بھی تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے گھر سے غریبی دور ہو جاتی ہے اور اس کے پڑوسیوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آج آدمی بزنس کے لیے دیر سے گھر لوٹتا ہے، صبح جلدی بھاگتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم عمل کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہیں، درود شریف ایک بار پڑھیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں تو اس سے کیا ہے غربت دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ 3 مرتبہ کیا ہے، جب بھی گھر میں گئے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیے۔ اور سلام کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ جب تک آدمی گھر میں رہے گا تو مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے جب بھی ہم لوگ اپنے گھر جائیں گے، جب بھی 10 مرتبہ جائیں تو 10 مرتبہ گھر سے نکلنا داخل ہونا جب بھی ہو تو ہر بار 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا، غریبی دور ہو جائے گی اور پڑوسیوں کو بھی ہمارے رزق سے فائدہ پہنچے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، دور منصور کے اندر ایک صحابیہ معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غالباً یہ حدیث ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت جبرائیل نے خبر دی اور فرمایا کہ ان صحابی کا انتقال ہو گیا اور زمین کو بالکل سکوڑ دیے اور زمین کو بالکل لپیٹ دیے تو اللہ کے نبی کے سامنے ان کے جنازہ کی چارپائی آ گئی اور دیکھیں کہ 2 صف فرشتوں کی ہے، ایک صف میں 6 لاکھ فرشتے۔ تو اللہ کے نبی پوچھے کہ اس صحابی کا یہ بلند مقام کیسے ہو گیا؟ تو جبرائیل امین فرمائے کہ یہ صحابی جب بھی اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، سوتے تھے، ہر وقت یہ قل هو اللہ احد کا ذکر کیا کرتے تھے، ورد کیا کرتے تھے، ہر وقت قل هو اللہ احد کے ورد کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اگر ہم لوگ بھی چلتے پھرتے یہ دنیا کی جو بات کرتے ہیں تو اس کے بجائے قل هو اللہ احد کا ورد کا معمول بنانے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے اور بہت ساری بے شمار یہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ قل هو اللہ احد یہ انتہائی قرآن کے برابر ہے، اس کے اندر اخلاص کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید کا مکمل اثبات اور شرک کی مکمل نفی ہے اس صورت کے اندر۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول آپ کو بتایا تھا کہ کس وقت کس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ شان نزول یہ لکھا ہے کہ مشرکوں میں سے اربت بن ربیعہ اور عامر بن طفیل یہ 2 آدمی آئے اور 2 ان مشرکوں نے نعوذ باللہ اللہ کے سامنے گستاخی کیا اور کہا کہ اے محمد آپ کو اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کے نسب کیا ہے اور اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اللہ کا نسب کیا ہے، اس کے خاندان بتائیے اور اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، لوہا سے، پیتل سے، چاندی سے، یہ بتائیے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی قل هو اللہ احد، اے نبی یہ مشرکین جو سوال کرتے ہیں کہ نسب بیان کیجیے، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے اس کا کوئی نسب نہیں ہے، لم یلد ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور جو سوال کیا تھا، جو بدتمیزی کیا تھا، اربت ابن ربیعہ کو اللہ تعالیٰ نے بجلی کے کڑکے سے ہلاک کر دیا اور عامر ابن طفیل تعاون اور ڈائریا جس کو کہہ دیجیے اس بیماری کے اندر مبتلا ہو کر کے ہلاک و برباد ہو گیا۔ دوسری شان نزول بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے سوال کیا کہ اے محمد آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، آسمان کو دھونے سے بنایا، زمین کو پانی سے، پانی کے جھاگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، تو بتا کہ اللہ آپ کی کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے
جبرائیل امین وحی لے کر کے آئے کہ اے نبی کہہ دیجیے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی، نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بتا دیجیے یہ شان نزول، یہ نازل ہونے کی سبب ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اب اس بات کو غور سے سمجھیے کہ اللہ ایک اور اکیلا کیوں ہے۔ دیکھیے اللہ ایک ہی ہے اور اکیلا ہے، دو اللہ ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین کے اندر ایک اللہ کے علاوہ چند اللہ ہوتے تو زمین و آسمان کب کے ٹوٹ جاتا اور برباد ہو جاتا۔ اور دوسری یعنی دیکھیے دنیا کے اندر جب گاڑی آپ چلاتے ہیں، آپ میں سے ماشاء اللہ شہر کے لوگ ہیں، اکثر لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی 4 ویلر، تو گاڑی جو چلاتا ہے تو ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسٹیئرنگ کا ڈرائیور الگ، بریک مارنے والا الگ، گیئر بدلنے والا الگ، اسپیڈ چلانے والا الگ، موبل دینے والا الگ، اور کیا ہے یہ اگر چند ڈرائیور ہو جائے اور چند ڈرائیور مل کر کے چلا دیے تو میرے خیال سے یہاں سے 2 کلومیٹر بھی سفر نہیں کر پائے گا کہ آدمی موت کی نیند سو جائے گا۔ جب ایک معمولی سی گاڑی 2 ڈرائیور سے نہیں چل سکتا ہے، یہ نہیں چل سکتی ہے، تو پوری کائنات کتنا بڑا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 اللہ ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر دیکھیے کہ جب 2 آدمی بادشاہ ہوتا ہے اور 2 کسی بھی ملک کا آپ بتا دیجیے کہ 2 وزیر اعظم ہو یا کسی بھی صوبے کا 2 وزیر اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک معمولی سی بات کہ ایک بیوی کا 2 شوہر ہو جائے تو سوچیے کہ اس عورت کی کیا گت بنے گی، اور اس عورت کی جہنم ہو جائے گی، اور اس عورت کی زندگی صحیح سے نہیں گزر سکتی ہے۔ جب ایک عورت کا 2 شوہر نہیں ہو سکتا ہے، جو اتنی بڑی کائنات کا مالک کا 2 اللہ ہو جائے، چند اللہ ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شرک کا مکمل نفی ہے۔ جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جو مفہوم تھا کہ مکمل شرک کی نفی اور مکمل توحید کا ثبوت، اسی طرح اس صورت کے اندر مکمل کہ اللہ کی ذات اور صفات کا بیان، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ذات ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہوئی، پہلے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ 2 خدا ہیں، ایک یزدان اچھائی کا خدا، ایک اہرمن برائی کا خدا، ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کیا ہے مثال کے طور پر ایک خدا کے 2 خدا ہوتے تو ایک بندہ تکلیف دیتا، دوسرا خدا کہتا نہیں میں اس کو آرام دوں گا، تو چوپٹ ہو جاتا نظام اور کب کا آسمان اور زمین ٹوٹ پھوٹ کر کے برباد ہو جاتا۔ لیکن اپنے وقت پر سورج کا نکلنا، کائنات کا نظام، ایک گاڑی اور ٹرین چلتی ہے وہ وقت کے اوپر نہیں چل پاتی ہے، راجدھانی جیسی جہاز فلائٹ جیسی چیز کا ہے لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن 365 دن میں جو سورج کا محور ہے 1 سیکنڈ کی نہ ڈوبنے میں نہ اگنے میں کبھی لیٹ ہوتا ہے نہ پہل ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ ساری چیزوں پر آپ کے غور کریں تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، ورنہ دنیا کا نظام کب کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ حکومت یہ 5 سال کے لیے بنتے ہیں، وہ حاکم ایک ہے، وزیر اعظم ایک ہے، لیکن اس کے چیلے چپاٹے اس پر حکمرانی کرتے ہیں۔ تو ملک کا دیکھیے کہ ہمارے ہندوستان ملک کی حالت کیسی ہو گئی، لوگ کیسے غربتی کے اندر اور کتنی پریشانی کے اندر ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے اوپر کسی دوسری کی حکومت چلتی تو انسان کب کا برباد ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ ایک ہی ہے، اور قرآن پاک میں صاف کہا اذا لذهب كل اله بما خلق، کہ اگر چند اللہ ہوتے تو ہر اللہ اپنا اپنا بندہ دے کر کے الگ ہو جاتا اور ٹکراؤ ہو جاتا۔ اور اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا، اگر چند اللہ ہوتے تو یہ عرش تک پہنچ جاتے اور اللہ سے مقابلہ کرتے، لیکن اللہ بس ایک ہے، کائنات کے اندر صرف ایک ہی اللہ ہے۔ جب گاڑی کا ڈرائیور اور مشین کا
یہ کائنات کا خالق اور مالک جو اللہ ہے وہ بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں۔ اس بات کو ہم اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان اللہ کو جان تو گئے لیکن اللہ کو پہچانے نہیں۔ جس طرح غیر مسلمین غیروں کی مخلوق کی طاقت دیکھ کر کے سورج کو دیوتا ماننے لگے، چاند کو دیوتا ماننے لگے، دریا کو دیوتا ماننے لگے، زمین کو کیا ہے غلہ اگاتی ہے تو دیوتا ماننے لگے، یہ سب ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ کہ جس طرح اگر ایک آدمی بادشاہ ہو اور بادشاہ کسی کا وزیر کوئی کام کرے اور کوئی چیز اس سے پیداوار ہو تو مخلوق کتنا ہی بڑا ہو جائے، وہ بادشاہ کا منتری کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کتنا ہی بڑا طاقتور ہو جائے لیکن وہ معبود نہیں بن سکتا، وہ مخلوق رہ سکتا ہے اور خالق صرف وہی بن سکتا ہے جس کے اندر کسی طرح کی محتاجگی نہیں ہو، اور ساری مخلوق کے اندر محتاجگی ہے تو یہ معبود بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے بعض گمراہ لوگ اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے بغیر چپراسی کے، بغیر یہ چوکیدار کے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، یہ لوگ مثال دیتے ہیں اور تقریروں میں کہتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک نے جڑ کاٹ دی، لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتی ہے کہ ہم انسانوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی تعریف کیے، یہ نہیں کہ کسی نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی یہ کہہ دیجیے قل یا نبی الحمدللہ، کہ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ بات، اگر کوئی آدمی اللہ کو دنیا کے بادشاہ کی طرح بادشاہ سمجھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی صفات بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کی حکومت، قدرت اور طاقت بے مثال ہے۔ وہ جس طریقے سے ہم لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر میں پوری زندگی گزر جائے لیکن ہمارا جسم سیمنٹ نہیں بن سکتا، اور ہم گھر میں رہتے ہیں تو وہ گھر گوشت اور خون نہیں بن سکتا، اسی طرح اللہ کا جو آدمی، جو نبی جتنا قریبی بن جائے، چاہے اللہ کے نبی عرش پر گئے لیکن وہ اب بندہ ہے، معبود نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی گمراہی ہے کہ ان کی طاقت کی وجہ سے لوگ ایک اللہ نہیں بلکہ چند سمجھے، تو یہ ان کی گمراہی ہے۔ قرآن پاک میں جڑ کاٹ دیا تمام شرک کا۔ قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ شیطان تم کو بہکائے گا کہ اللہ نے مخلوق بنایا، پہاڑ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ تو جب اللہ کو کس نے بنایا، شیطان تمہارے دل کے اندر یہ بات پیدا کرے گا، تو اللہ کے نبی حکم دیے کہ اگر شیطان یہ تمہارے دل میں بات پیدا کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو تم کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور اگر شیطان جب یہ بتائے گا کہ تمام مخلوقات کا خدا ہے، خدا کا کون خدا ہے، اس وقت تو آمنت باللہ ورسولہ، کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، ہم شیطان کی بات پر نہیں چلیں گے۔ ان کی صورت کے اندر توحید کو بالکل ٹوٹ کر کے داخل کر دیا گیا ہے کہ شرک کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ عبادت میں صرف نماز، روزہ، ہم لوگ کیا افسوس ہے کہ کسی مزار کا طواف کرتے ہیں، بزرگ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، یہ شرک فی عبادت ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ ہی میں کیا کیا کہ نعبدو، اس عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اے بابا یا فلاں یہ مدد کر دیجیے، اس کی
کی جڑ کاٹ دیا ایاک نستعین سمجھ کے اندر کہ تمام کائنات چاہے نبی کیوں نہ ہو، نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی بھی کہتے تھے اللہم ھذا الجہد علیک الطغیان، کہ اے اللہ یہ میری طرف سے محنت ہے اور بھروسہ تو آپ پر ہے، ہم تو سراپا آپ کے محتاج ہیں۔ تو جب ایک نبی وہ اللہ کا محتاج ہے تو ہم کس روپ سے غیروں کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹیکے اور غیروں سے مرادیں مانگے؟ یہ سب شرک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ شیطان ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ خود پوجا کرو، شیطان اس طریقے سے پٹی پڑھایا اور پڑھا کر کے اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں شرک کرواتا ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں قرآن کی تعلیم سے کہ قرآن کو جب نہیں سمجھے گا، سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، تو اس طریقے سے آدمی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھیے، یہ درس قرآن آپ کی برکت سے اور آپ کے اخلاص سے منعقد ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے کہ شرک کی تمام طرح کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کی تفسیر علماء نے لکھا کہ صمد کا اصلی معنی، مکمل معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام کائنات اللہ کا محتاج ہے۔ اس بات کو آدمی سمجھے کہ اللہ تمام کے تمام کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا ایک ذرہ بھی محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جمع، اللہ کے لیے بیٹا بیٹی اولاد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل سمجھیے کہ اگر اللہ کی نعوذ باللہ اولاد مانیں گے تو اگر اللہ ہی کی طرح اولاد ہوگی کہ وہ بھی اللہ بنے تو پھر چند معبود ہو جائیں گے، لیکن قرآن نے جڑ کاٹ دیا انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے تو اگر اللہ کے غیر ہو تو پھر تو یہ عیب کی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی ہم لوگ بھی یہاں آدمی کی بجائے کسی کے گھر میں بکری کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ آدمی دیکھیے شرم سے کیسے چھپتا پھرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کے گھر میں فلاں کا یہ بکری ہوا، سانپ ہوا، تو لوگ ذلت محسوس کرتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے جیسی اولاد چاہتا ہے تو اللہ کا غیر جنس کا اور غیر اللہ اولاد ہو تو بتائیے خدا کے لیے کتنی بڑی عیب کی بات ہو۔ تو اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ ضرور مرے گا اور جو مرے گا وہی پیدا ہوگا۔ اللہ کل من علیہا فان، تمام چیز فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو اللہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، اللہ موت سے بھی پاک ہے، تو اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر جو اولاد کرتا ہے تقوی مقتا، یہ بڑی اللہ کو ناراضگی کی بات ہے۔ انسان تو اولاد کے اس لیے محتاج ہے کہ بڑھاپا میں کون کاروبار سنبھالے گا، مر جائے گا تو کون اس کے مکان کا دیکھ بھال کرے گا۔ تو یہ انسان محتاج ہے، اس لیے چاہے یہ اولاد کی محتاج ہے، انسان کی اولاد ہوتی ہے، لیکن اس لیے دیکھیے جنت میں اولاد نہیں ہوگی۔ ہم سارے مسلمان کی جنت میں اولاد نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، سارے کے سارے ہمیشہ ہمیں جوان رہیں گے۔ ہاں اگر جن کو خواہش ہے تو ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ اس کے بچہ پیدا کر دیں گے، اگر خواہش ہوگی بچہ کی تب۔ تو یہ انسان کی اولاد ہونا مجبوری کی وجہ سے ہے، عیب کی وجہ سے ہے، کمی کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی ذات سبحان ہے، تمام طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوگی تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ جب معبود ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی اولاد مانیں گے تو یہ اللہ کے لیے عیب اور عیب کی بات ہوگی، اور اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، عیسائی لوگ یہ پڑھتی پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بنایا اس لیے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اس زمانہ میں تو بہت ساری مشینوں کے ذریعے بغیر ماں باپ کے مرغی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا مرغی بھی خدا ہو جائے گی؟ بہت سارے کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں، تو
تو کیا وہ خدا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بس خدا تو ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کسی طرح کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں جتنے طرح کے خدا کے منکر ہیں تمام طرح کا رد ہو گیا۔ دہریہ جس کو کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ خدا کے وجود ہی کا منکر ہیں، ان کا رد ہو گیا قل هو اللہ، کہ اللہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن چند معبود مانتے ہیں کہ یہ سورج بھی دیوتا ہے، چاند بھی دیوتا ہے، دریا بھی دیوتا ہے، دھرتی ماتا ہے، ان تمام لوگوں کی رد اللہ تعالیٰ کر دیے احد کہ معبود اور یہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب بہت سارے مسلمان اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن مدد کرنے میں بہت سارے مسلمان نعوذ باللہ قرآن کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، دین کی صحبت میں نہ رہنے کی وجہ سے دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی نفی کر دیا، سمجھ کہ مدد مانگنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، شرک کی تمام طرح کی نفی کر دیا۔ اور جو لوگ جیسے کہ یہودی لوگ اس عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ رد کرتی ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کا اولاد ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی توحید میں شریک، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی طاقت میں شرکت کرتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا لم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر توحید کا درس ہے کہ اے مسلمانوں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ سے امید سب سے زیادہ ہو، اور عبادت بھی اللہ کی ہو، امید بھی اللہ کی ہو، اور شرک کے تمام طرح کے تم لوگ باز آ جاؤ۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر اس صورت کے اندر توحید کا مکمل درس ہے، اس لیے اس صورت کو انتہائی قرآن کہا گیا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کامل عطا فرمائے اور مکمل شرک کی نفی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کہ مکمل شرک کی نفی نہیں کرے گا تب تک کہ وہ توحید کے اوپر جم نہیں سکتا۔ توحید اسی وقت آئے گی جب کہ شرک کی نفی ہو، تو شرک کی نفی ہو جائے گی تو توحید آئے گی۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو توحید کامل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كله، اللهم لا احصي عليك ما اثنيت على نفسي، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك، اے اللہ ہم نے گزر سے قرآن سنا، توحید کا بیان سنا، اے اللہ ہم لوگوں کو توحید کامل کی دولت سے مالا مال فرما، شرک کی مکمل نفی کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو بیمار شفا کی عطا فرما، جو مقبوض ہیں توبے کے ادائی کی عطا فرما، اے اللہ ہم لوگوں کو تمام حاجات پوری فرما، ہماری دعا کو بخشو و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسالك بخير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله برحمتك يا رب. لے آئی السلام علیکم.
جی ہاں وہ پہلے کا باقی تھا.